السلام علیکم دوستو، ہیلتھ ود ہرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں۔ جدید کرانوں کی احمقانہ بڑی غلطی ناشتہ نہ کرنا ہے، جس کی وجہ صبح کی دیر خیزی بھی ہے۔ ہمارے ملک میں جہاں ناشتے میں صرف بریڈ اور تیز چائے پینے کا رواج ہے، اگر کسی کو بے نام سے شکایت ہو رہی ہے جس کا سبب واضح نہ ہو اور طبی معائنے پر کسی خرابی کا پتہ بھی نہ چلے، تو پھر ان افراد کی غذائی عادات کے متعلق سراغ رسانی کی جائے اور مختلف اوقات میں ان کی شکر خون کی سطح معلوم کی جائے۔ اب یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں سستی، تھکن، بدحواسی، مردم بیزاری، چڑچڑا پن، نڈھالی، کمزوری، مخبوط الحواسی اور سولیدی فکری کا سرا غذائی عادتوں سے ملا ہوا ہے۔ ایک لحاظ سے ہماری غلط غذا کو آتش گیر مادے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ متعدد قومی مسائل، نجی معاملات، سیاسی اور اقتصادی گتھیاں سلجھانے میں مکاری کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اچھے ناشتے کی اہمیت دفتروں، کارخانوں، اداروں، گاڑی چلانے والوں، پیدل چلنے والوں اور اسکولوں، کالجوں کے طلباء و طالبات میں نہایت زیادہ ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ بظاہر تنگ مزاج، چڑچڑے پن، آشفتہ ذہن، افسردہ اور فسادی افراد میں شکر خون معمول سے کم ہو۔ دماغ کی توانائی کے لیے مناسب شکر خون نہایت ضروری ہے، جس کی کمی سے غشی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ ایک خوشحال خاندان کی عمر رسیدہ خاتون شام کے وقت شدید نقاہت میں مبتلا ہو گئیں، پسینے چھوٹ گئے اور دل دھڑکنے لگا۔ ان کے لواحقین کو بجا طور پر یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں انہیں حملہ قلب تو نہیں ہو گیا۔ تفصیلی معائنے اور تخطیط قلب ECG درست پائے گئے۔ مزید استفسار پر مکمل سننے سے یہ علم ہوا کہ یہ خاتون اپنے عظیم الشان لب ساحل سمندر مکان میں تنہا رہتی ہے۔ زیادہ تر بچے بیرون ملک ہیں۔ برابر والے مکان میں ایک بیٹا اور بہو قیام پذیر ہیں جو گاہے بگاہے جانگ لیتے ہیں، ورنہ صرف ایک دیہاتی پیش خدمت اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ حال میں اس کی بیٹی امریکہ سے آئی تھی۔ اس کے واپس جانے کے غم میں یہ خاتون سخت افسردہ ہو گئی، کھانا پینا ترک کر دیا اور نتیجے میں شکر خون کم ہو گئی، جس نے اسے ان حالوں تک پہنچا دیا۔ شکر کے چند چمچے پانی میں گول کر پینے سے اس کا فوری مگر عارضی مداوع ہو گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اکثر لوگوں میں کمزوری، نڈھالی، تھکن، دل کی دھڑکن، سر کا درد، چلنے میں ٹانگوں کا جواب دے جانا اور بعض مبہم و بے نام شکایتیں جن کا بادی النظر میں کوئی سبب ظاہر نہیں ہوتا، شکر خون میں کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ گو انہیں اور ان کے متعلقین کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حملہ قلب کی گرفت میں ہیں، جس کا اظہار درج ذیل واقعات سے ہوتا ہے کہ ان افراد کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ ایک شخص شکار پر جاتے وقت اپنا ناشتے دان گھر بھول گیا اور تمام دن بھوکا پیاسا شکار کھیلتا رہا۔ دوسرا شخص اپنے موٹروں کے کارخانے میں بغیر ناشتہ کیے چلا گیا، جہاں وہ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر سخت مشقت میں مصروف رہا۔ تیسرا شخص پہاڑوں میں تعطیلات گزار رہا تھا، جہاں اس نے ناشتہ کرنے سے قبل پہاڑ کی چوٹی تک چڑھنے کی کوشش کی۔ صبح بھی وہ چہل قدمی کرتا رہا تھا اور بعد میں تمام دن کچھ کھائے پیے بغیر ورزش میں مشغول رہا تھا۔ چوتھے شخص نے وزن کم کرنے کے لیے اپنی غذا کو انتہائی کم کر لیا تھا۔ اسے کمزوری کی شکایت علی صبح اور رات کی پچھلی ساعتوں میں ہوتی تھی، جب شکر خون انتہائی کم ہو سکتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کو یہ شکایت تھی کہ جب بھی وہ باہر جاتی ہے اور تھوڑا سا بھی چلنا پڑتا ہے تو اسے غش آ جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ تنہا رہنے کی وجہ سے وہ کھانا پکانے کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، نہ اس میں ان کاموں کے لیے سخت تھی۔ اس کی غذا زیادہ تر میٹھے بسکٹوں پر مشتمل تھی۔ مندرجہ بالا افراد کے تفصیلی معائنے پر کسی خرابی کا پتہ نہیں چل سکا تھا، مگر یہ خود اپنی تکالیف کی وجہ سے حد درجہ خوف زدہ تھے کہ وہ اس مخمصے میں سے نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ ان کی بیویاں ان کی اس طرح نگہداشت کر رہی تھیں جیسے وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال ان کی پریشان مائیں کرتی ہیں۔
اور گھر کے تمام افراد کی توجہ کا مرکز ان کے دل کی کیفیت ہو گئی تھی۔ ایک طالبہ نفسیاتی وجہ کے باعث کھانے سے خوف زدہ تھی۔ اس کی شکر خون اکثر و بیشتر کم ہو جاتی تھی اور جب بھی وہ گاڑی چلاتی تھی تو حادثات ضرور کرتی تھی۔ ایک واقعہ بلکہ حادثہ ایک کچے خاصے تن و تواش والے شخص کا ہے جو صرف کافی کی پیالی پی کر دفتر جاتا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی لیڈی ڈاکٹر اہلیہ بھی غذائیت کی کمی کی ماری ہوئی تھی۔ وہ کچھ تو افسردگی اور کچھ کام کی مصروفیت کے سبب سے مناسب کھانا نہیں کھا پاتی تھی اور صرف اس وقت کچھ کھا لیتی تھی جب اسے اختلاج ہوتا تھا اور پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ اس میں اپنے میاں پر توجہ دینے کے لیے ہمت و امنگ بھی نہ تھی۔ یعنی اہل خانہ تمام طریقست اس گھر میں سب اندھیرا ہے۔ یہ صرف قصے نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں جن میں غور کرنے والوں کے لیے ایک جہاں معافی پوشیدہ ہے۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی حالت اور بھی ناشگفتہ با ہوتی ہے۔ رات کو دیر تک دورنما ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے نیند پوری نہ ہونے کی کسل مندی، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے حوائج ضروری کے لیے وقت کی کمی، دیر ہو جانے کی فکر اور اسکول پہنچنے کی جلدی میں ناشتہ کرنے کے لیے وقت نہ ہونا، اور اگر رات گئے تک کھا کر زیادہ پیٹ بھر لیا گیا جیسا کہ اس زمانے میں معمول بن گیا ہے تو ناشتہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اکثر بچے اچھی طرح ناشتہ کر کے اسکول نہیں جاتے، زیادہ تر بغیر کچھ کھائے پیے اسکول کی راہ لیتے ہیں۔ بعض تو صرف دودھ کی ایک پیالی پر گزارا کرتے ہیں اور کچھ مکھن توست کھا لیتے ہیں۔ ان بچوں میں چڑچڑاپن، بے چینی، کند ذہنی، کردار میں کجی، پڑھنے میں بددلی اور تھکن عام ہے۔ وہ خوابیدہ یعنی سوئے سوئے سے لگتے ہیں اور کوئی بڑا کام اچھی طرح سر انجام نہیں دے سکتے۔ انہیں گھر سے جو جیب خرچ ملتا ہے وہ اسکول کے گرد و پیش کھڑے ٹھیلوں سے مٹھائی اور چاٹ کی خرید پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر مستقل غذائی قلت میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ اس طرح ایک اچھے ناشتے کی تلافی نہیں ہو سکتی بلکہ آئندہ کے لیے خرابی صحت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بچوں میں بوسیدگی زندہ کی جو فراوانی ہے اس کی خاص وجہ زیادہ شکر اور شکر سے بنی ہوئی چیزیں کھانا ہے۔ امریکہ جیسے پڑھے لکھے اور خوشحال ملک میں بھی نصف بچے اچھی طرح ناشتہ نہیں کرتے۔ لڑکیوں کی عادتیں اس معاملے میں زیادہ خراب ہیں۔ یہی حال خواتین کا ہے، خصوصاً جو کام کی غرض سے باہر جاتی ہیں۔ دراصل اکثر افراد کا ناشتہ ادھورا اور مناسب لحمیات پروٹینز کے بغیر صرف چائے توست پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر سکتے اور بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ نہ صرف دوپہر تک وہ سست و کمزور رہتے ہیں بلکہ دوپہر کا کھانا کھانے کے باوجود بھی ناشگفتہ، تھکے تھکے اور نڈھال نظر آتے ہیں۔ دوستو، ناشتے کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر ناشتہ ضرور کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ہیلتھ ود ہربس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔